بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئکن پر کلک کریں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ عبداللہ طاہر جب خراسان کے گورنر تھے اور نشاپور اس کا دارالحکومت تھا تو ایک لوہار ہرات سے نشاپور گیا اور چند دنوں تک وہاں کاروبار کیا، پھر اپنے اہل و عیال سے ملنے کے لیے اپنے وطن واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ رات کے پچھلے پہر سفر کرنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں عبداللہ طاہر نے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائیں کہ کسی مسافر کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سپاہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کر لیا اور امیر خراسان عبداللہ طاہر کو اس کی اطلاع دی، لیکن اچانک ان میں سے ایک بھاگ گیا۔ اب سپاہی گھبرا گئے کہ امیر کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا یہ لوہار نظر آ گیا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس بے گناہ لوہار کو فوراً گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسے بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا۔ امیر خراسان نے سمجھا کہ یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اس لیے کسی تصدیق کے بغیر سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ صرف اللہ کی بارگاہ سے حل ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے وضو کیا اور قید خانہ کے ایک کونے میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہر 2 رکعت کے بعد سر سجدے میں رکھ کر رقت انگیز دعائیں اور دلسوز مناجات شروع کر دیتا اور کہتا، اے میرے مالک، تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں۔ جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر نے رات کو خواب میں دیکھا کہ 4 بہادر اور طاقتور لوگ آئے اور سختی سے اس کے تخت کے چاروں پاؤں کو پکڑ کر اٹھایا اور الٹنے لگے۔ اتنے میں اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، پھر وضو کیا اور اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد دوبارہ سویا، پھر وہی خواب دیکھا۔ اس طرح 4 مرتبہ ہوا۔ ہر بار وہی دیکھتا کہ چاروں جوان اس کے تخت کے چاروں پاؤں کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور الٹنا چاہتے ہیں۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر اس واقعے سے گھبرا گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اس واقعے میں ضرور کسی مظلوم کی آہ ہے۔ امیر خراسان نے رات کو ہی جیلر کو بلوایا اور اسے کہا کہ بتاؤ، تمہارے خیال میں کوئی مظلوم شخص تو جیل میں بند نہیں کر دیا گیا؟ جیلر نے عرض کیا، عالی جاں، میں نہیں جانتا کہ کون مظلوم ہے، لیکن میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رقت انگیز دعائیں کرتا ہے۔ امیر نے حکم دیا اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے اس کے معاملے کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے۔ امیر نے اس شخص سے معذرت کی اور کہا، آپ میرے ساتھ 3 کام کیجئے۔ پہلا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ دوسرا، میری طرف سے 1000 درہم قبول فرمائیں۔ اور تیسرا، جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نیک سیرت لوہار نے کہا، آپ نے جو یہ فرمایا کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ میں 1000 درہم قبول کر لوں وہ بھی میں نے قبول کر لیا، لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ امیر نے پوچھا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس شخص نے جواب دیا، وہ خالق و مالک جو میرے جیسے فقیر کے لیے آپ کا تخت رات کو 4 مرتبہ اوندھا کر سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کے لیے کسی دوسرے کے پاس جانا اصول بندگی کے خلاف ہے۔ میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہوتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے جاؤں؟ میرا ہر کام نماز کی برکت سے ہو جاتا ہے، تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ امیر خراسان نے جب اس کی بات سنی اس پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے
اور اسے بڑی عزت کے ساتھ وطن واپس روانہ کر دیا، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایک عام سے لوہار کا ایمان مجھ سے کس قدر زیادہ ہے۔